ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جس شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بات کی تھی وہ نہام تھا۔ اس کا نام نعیم بن عبداللہ بن اسید ہے جو کہ بنو عدی بن کعب کا بھائی ہے اور وہ اس سے پہلے اسلام کو قبول کر چکا تھا۔ اور اس روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی وہ عاص بن وائل سہمی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ وہ ان کے ماموں ہیں وہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حنتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ شفاء بنت عبد قیس بن عدی بن سعد بن سیم السہمیہ ہے، بس اس لیے انہوں نے اسے اپنا ماموں کہا ہے اور ماں کا پورا خاندان ماموں ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یہ میرا ماموں ہے، کیونکہ وہ زہری تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ زہریہ تھیں۔ اسی طرح ان کے دوسرے ماموں کے بارے میں جس نے دروازہ بند کر دیا تھا قول ہے کہ وہ ابو جہل ہے، بس جو شخص تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ابو جہل کی بہن قرار دیتا ہے تو اس قول کے مطابق وہ ابو جہل آپ کا حقیقی ماموں ہے، اور ایک قول کے مطابق جو انہیں ابو جہل کی چچا زاد بہن قرار دیتا ہے تو وہ اس لحاظ سے ماموں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں طبقات ابن سعد میں ایک اور روایت انس بن مالک سے ہے اور اس میں ذکر ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو جو شخص اس وقت چھپ گیا تھا وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس روایت میں ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی پٹائی کی تو اس بہن نے غصہ کی حالت میں انہیں کہا عمر خواہ تمہارا دین حق نہ ہو پھر بھی اسی پر قائم رہو گے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان کے پاس جو صحیفہ تھا اس کی قرات سے پہلے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 14 آیات تلاوت کی جن میں سے آخری آیت یہ تھی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے جبکہ سورہ حدید مدنی ہے، اور یہ واضح ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا، مدینہ میں نہیں۔ بس ہم ترجیح دیں گے کہ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے باہر نکلے تو بنو زارہ کا ایک آدمی آپ سے ملا۔ اس نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زارہ میں سے کس طرح امن سے رہ سکو گے؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا عمر کیا تمہیں ایک عجیب چیز نہ بتاؤں، تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے اس موجودہ دین کو ترک کر دیا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے تیز تیز چلنے لگے حتیٰ کہ وہ ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت خباب نامی ایک مہاجر شخص ان کے پاس تھا۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر میں چھپ گئے۔ اتنے میں عمر ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا یہ مخفی اور غیر مفہوم کلام کیا تھا جو میں نے تمہارے پاس سنا؟ وہ اس وقت سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا ہمارے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمر نے کہا شاید کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر بہنوئی نے کہا عمر مجھے بتاؤ اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی اور سچا دین ہو تو پھر بھی تم اس باطل دین پر قائم رہو گے؟ عمر نے اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا اور انہیں خوب زد و کوب کیا۔ اتنے میں ان کی بہن آئیں، انہوں نے اپنے خاوند کو بچانے کی کوشش کی تو عمر نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے پر مارا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس پر انہوں نے غصے کی حالت میں کہا عمر اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو تو میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس جب عمر مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے دے دو تاکہ میں اسے پڑھوں۔ عمر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو جبکہ اسے صرف پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اور پہلے غسل یا وضو کرو۔ پھر عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا، پھر کتاب لی، سورہ طٰہٰ کی ابتدا سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ تلاوت کرنے کے بعد عمر نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کی بات سنی تو وہ گھر سے باہر آئے اور کہا عمر خوشخبری ہو، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات جو در ذیل دعا کی تھی وہ آپ ہی کے حق میں قبول ہوئی ہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے دامن میں واقع گھر میں تشریف فرما تھے، بس عمر چل پڑے حتیٰ کہ گھر پہنچ گئے۔ حمزہ، طلحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دروازے پر موجود تھے۔ جب حمزہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمر کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے ہیں تو کہا، یہ عمر آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ وہ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور منظور ہے تو پھر اس کا قتل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کی پیٹی سے پکڑا تو فرمایا، عمر کیا تم باز نہیں آتے حتیٰ کہ اللہ تم پر وہ رسوائی اور عذاب نازل فرما دے جو ولید بن مغیرہ پر نازل فرمایا۔ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرما۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا، اللہ کے رسول باہر تشریف لے آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے سابقہ دین کی طرفداری کی وجہ سے مسلمانوں پر سختی کیا کرتے تھے۔ وہ بنو معمل کی لونڈی لبیبہ کو اس کے اسلام کی وجہ سے بڑی بے رحمی سے سزا دیا کرتے تھے۔ انہیں اس پر ذرا ترس نہیں آتا تھا، جب مارتے مارتے تھک جاتے تو پھر اسے چھوڑتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے پر سختی اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، بس وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ کیا انہوں نے کسی سے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ کیا وہ کسی قوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے؟ یا کیا انہوں نے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی قرأت کے بعد اسلام قبول کیا۔ بس اس نے آپ کے دل میں گھر کر لیا، آپ کے نفس پر گہرا اثر کیا، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ قرآن کریم کی بلاغت، اس کی حکمت و حکم اور اس کی شان و شوکت کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ آپ ایک خالص عربی تھے، آپ شعراء اور فصحاء کے درمیان پروان چڑھے۔ آپ نے ان کے اشعار سنے اور ان کے کلام کا معنوی وزن جانچا، لیکن جب انہوں نے سنجیدہ حکیمانہ کلام سنا تو ان کو پہچان لیا کہ یہ قرآن کریم حکیمانہ کلام ہے، جبکہ شعراء کا کلام حکیمانہ نہیں۔ انہوں نے قرآن کے ذریعے اپنے دل کی شدت و سختی، اس کی قساوت اور تعصب کو نرمی میں بدلا، اور یہ اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ بس جب باوقار اور شجاع شخص کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہ معاشرے کے بڑے لوگ سخت ملامت کرنے والے خوب باطن رکھتے ہیں، برملا اپنے اعتقاد کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ڈر خوف وغیرہ رکھنا وقار و شجاع اور اخلاص کے منافی ہے۔ بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام لوگوں کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جس دین پر ہیں وہ صحیح نہیں، حق وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حقیقت کے انوار آپ پر روشن اور عام ہو گئے تھے، نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ آپ کا اسلام قبول کرنا فتح تھا، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر اس کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقے بنا کر بیٹھ گئے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، ہم پر کوئی سختی کرتا تو ہم اس سے انتقام لیتے اور اس کی طرف سے پیش آنے والی ہر بات اور ہر چیز کا جواب دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم طاقتور اور مضبوط ہوتے گئے۔ محمد بن عبید نے اپنے قصے میں بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے حالات تھے کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے انہیں ہلاک کرے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پر جاری کر دیا۔ آپ فاروق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا۔ ابو عمر ذکوان بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق کس نے رکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بے شک عمر کا نام فاروق رکھنا ظہور اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان صفا کے دامن میں واقع دار ارقم میں چھپ کر رہا کرتے تھے اور اپنے دینی شاعر اپنے گھروں میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ مشربہ اسلام ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ ہم زندہ رہیں خواہ ہم مریں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ تم زندہ ہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور باہر نکلیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بس ہم دو صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری میں تھا، حتیٰ کہ ہم حرم میں داخل ہو گئے۔ جب قریش نے مجھے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن میرا نام فاروق رکھ دیا اور حق و باطل کے مابین فرق کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا ان کے بہترین اور امتیازی صفات کی مناسبت سے نام رکھا کرتے تھے۔ بس آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اور عتیق، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ رکھا۔